الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، ماشاءاللہ یہ شہر وقرابات کے سیرت النبی کوئز کمپٹیشن کے انعامات کی تقسیم کے موقع پر محنت کر کے اس موسمی خرابی کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا جمع ہونا اور اتنی بڑی تعداد میں مرد حضرات کا جمع ہونا، یہ یقیناً ان نوجوان علماء کرام اور ان کی محنت اور ان کی کاوشوں کا ایک مختصر سا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ چونکہ وقت عصر کے بعد کا تھا تو میں نے اگلے سفر کی ترتیب بنا لی تھی، مجھے یہاں سے بنگلور جانا ہے، تو نظام ایسا ہی تھا کہ عصر سے مغرب تک بیان ہو جائے، لیکن چونکہ موسم بھی خراب ہے، اس کے باوجود ہم اکثر جلسوں میں جاتے رہتے ہیں کہ مغرب کے بعد بولنے کا مطلب ہی ہمارے پاس بعض دفعہ عشاء کے بعد ہوتا، لیکن تب میں یہاں جب مغرب عصر بعد پہنچا تو خواتین ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں جمع تھی جو اپنے وقت پر آ چکی تھی، اور مرد حضرات بھی ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں آ چکے ہیں۔ یہ ان نوجوان علماء کرام کی محنت اور ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اجلاس کو شرکت کی حیثیت سے کامیاب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقصد کی حیثیت سے بھی اس کو کامیاب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا پھیلا ہوا موضوع ہے کہ اگر آپ اس کو ایک آدھ جلسہ نہیں، اگر ایک آدھ مہینہ بھی مستقل سننا چاہیں تب بھی صرف اتنا جتنا عوام کو سننا ضروری ہے وہ بھی وقت ناکافی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گویا اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی اگر مسلمان پوری سیرت تو چھوڑیے، اگر صرف کسی ایک حیثیت سے نبی کو پڑھنا چاہے تب بھی اس کے لیے سو نہیں ہزاروں صفحات بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اصل میں بہت سی حیثیتیں ہیں۔ ہم میں سے بڑی تعداد کو نہیں معلوم کہ سیرت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ عموماً ہم لوگ سیرت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ حضور کی پیدائش سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کی زندگی کو خالی پڑھ لینا تاریخ کے اعتبار سے، وہ بھی عبادت اور وہ بھی سیرت ہے۔ لیکن سیرت جس کو قرآن نے حکم دیا ہے اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پڑھنے اور صحابہ کے زندگی کا جو معمول تھا وہ یہ کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر غور کرے، اور عوامی اعتبار سے اگر اس کو موٹے انداز سے اگر سمجھنا چاہیں
تو عموماً ہم ایک بات سمجھانے کے لیے بتلاتے ہیں کہ ہم میں سے جو جس فیلڈ کا آدمی ہے کم از کم اپنی زندگی میں اس فیلڈ کی سیرت تو پڑھ لے. جیسے اگر کوئی ہم میں سے کاروباری ہے، تاجر ہے، تو وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جس میں تجارت اور تجارت کو سنت طریقے سے بتلایا گیا ہے، اگر اس کو وہ اس حیثیت سے پڑھ لے تو اس کی زندگی اور اس کا کاروبار 100% دین کے مطابق ہو جائے. اگر کوئی امپلائی ہے تو وہ بحیثیت امپلائی نبی کی سیرت کو پڑھے، چونکہ نبی نے جاب کیا ہے، نبی نے خود نوکری کی ہے، اللہ کے نبی نے جاب کرنے کا طریقہ عملاً سکھلایا. اگر کوئی میڈیکل لائن کا آدمی ہے، ڈاکٹر، تو وہ میڈیکل لائن کا آدمی میڈیکل لائن سے سیرت کو پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہے. آپ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے طب اور ان کی ڈاکٹری کو پڑھ کر آج لوگ بڑے بڑے ہاسپٹل کھول رہے ہیں طب نبوی کے نام سے. اگر کوئی انجینئرنگ کرتا ہے تو وہ اپنی انجینئرنگ کو نبی کی سیرت میں ڈھونڈے. اگر کوئی ٹیچر اور معلم ہے تو وہ یہ سوچے کہ بھائی معلم اور ٹیچر میں کیسے بنوں. اللہ کے نبی معلم تھے تو میں ویسے معلم بنوں گا جیسے نبی معلم تھے. اگر کوئی استاذ ہے تو وہ بحیثیت استاذ نبی کو دیکھے. یہ مردوں کا ہے، اسی طریقے سے عورتیں اپنی زندگی کو ایسے ہی ٹٹولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں نبی ہی کی سیرت میں مل جائیں گی کہ عورت کیسے زندگی گزارے، گھریلو عورت کیسے گزارے، جاب والی عورت کیسے گزارے، معاشرے میں رہنے والی کیسے گزارے، اکیلے رہنے والی کیسے گزارے، فیملی میں رہنے والی کیسے گزارے، سنگل لائف عورت کیسے گزارے، میریڈ لائف کیسے گزارے. یہ ایک لمبی فہرست ہے. چونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ سیرت کے جلسوں میں کبھی کبھار ایک آدھ گھنٹہ تقریر ہم سن لیتے اور نبی کی محبت میں کچھ باتیں سمجھ میں آئی، کچھ نہیں آئی اور چلے جاتے کہ صاحب ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت کی مناسبت سے بیٹھ گئے. یقیناً نبی کی نسبت سے جس مجلس میں بیٹھو وہ عبادت ہے. عبادت خالی بھی بیٹھو تو بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا بھی عبادت ہے. ان کے جسم کی پوری ہسٹری سننا عبادت ہے. ان کے گاؤں کا نام سننا عبادت ہے. ان کی پوری خاندان کی ہسٹری سننا عبادت ہے. نبی کی نسبت سے جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ سب کی سب عبادت ہیں. لیکن عملی پہلو کے اعتبار سے یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ عہد کرے کہ میری زندگی جس لائن کی ہے کم از کم زندگی میں اس لائن کی سیرت پڑھوں گا یا کم از کم کسی عالم سے سنوں گا. میں جس فیلڈ کا آدمی ہوں، نبی کا معجزہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی تاجروں کے لیے تاجر تھے، جاب کرنے والے امپلائی کے لیے امپلائی تھے، ڈاکٹروں کے لیے ڈاکٹر تھے، انجینئروں کے لیے انجینئر تھے، ایک باپ کے لیے باپ کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے، شوہروں کے لیے شوہر کا نمونہ تھے، ہر ایک کے لیے نمونہ تھے. اسی لیے نبی کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے کہ کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں نبی کی طرح زندگی کیسے گزاروں، میں ایک ایسا اس فیلڈ کا آدمی ہوں. اس زمانے میں اگر کوئی پولیٹیشن ہے تو نبی سے زیادہ بہتر پولیٹکس کسی نے نہیں کی. ہر پہلو نبی کی زندگی میں ملے گا اور یہ اس امت کی کرامت ہے کہ اس امت کے علماء نے نبی کے زندگی کے ہر پہلو کو الگ الگ انداز سے لکھا ہے. سیرت کی کتابوں میں ہزاروں صفحات لکھے ہوئے ہیں، لیکن شرط ہے کہ مسلمان اس کو ایسے ہی انڈیویجول بھی پڑھنے کی کوشش کرے. اسی لیے آپ حضرات ایک عہد کریے، انشاءاللہ آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کو سیرت سے ٹیلی کر کے اپنی زندگی ویسی بنائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم ویسی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم آٹو چلا رہے ہیں تب بھی نبی جیسے بن سکتے، ہم کار چلا رہے ہیں تب بھی نبی جیسے بن سکتے، ہم پائلٹ ہیں تب بھی نبی جیسے بن سکتے، ہم ایجوکیٹڈ ہیں تب بھی نبی جیسے بن سکتے ہیں، ہم نے کچھ خاص نہیں پڑھا تب بھی ہم نبی جیسی زندگی گزار سکتے ہیں. ہم جس فیلڈ میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس ملک میں رہتے ہو، جس ماحول میں رہتے ہو، ہم نبی جیسی زندگی گزار سکتے ہیں. شرط ہے کہ ہم سیرت کو اسی نظریے سے پڑھیں.
ایک اہم بات، چونکہ مختصراً وقت میں نے آپ کو سبق لینے کی بتلا دی کہ سیرت کے موضوع کو صرف عبادت نہیں، یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن صرف عبادت ایک دینی کام سمجھ کے نہیں، اللہ نے پوری قرآن میں نبی کی زندگی کو پھیلا کے بیان کیا ہے۔ ہمارا کام، اگر ہم پوری قرآن نہیں پڑھ سکتے یا پوری تاریخ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اتنا تو کیجئے، میں جو ہوں، جس فیلڈ کا آدمی ہوں، میں انشاءاللہ نبی جیسا بننے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ عالم سے پوچھئے، انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی بڑائی ہے، کوئی کارپنٹر ہے تو وہ نبی جیسا کارپنٹر بن سکتا ہے، کوئی پلمبر ہے نبی جیسا پلمبر بن سکتا ہے۔ یہی نبی کا معجزہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کے جیسا بننے کا مطلب مول صاحب بن جانا، یہ نہیں ہے۔ نبی جیسے بننے کا مطلب ہے تم جس فیلڈ، جس گاؤں میں ہو، ویسے ہی رہتے ہوئے نبی جیسے بن جاؤ۔ یہ نبی کی سیرت کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت ہر ایک کی زندگی میں فٹ ہو سکتی ہے، اور ہر آدمی نبی کی زندگی کے ساتھ فٹ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ دنیا کا ہر انسان نبی جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم کو نبی جیسا بنائے۔ ایک دوسری بات جو اس وقت کے مجلس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، وہ ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ ان علماء نے وقار آباد اور اس کے آس پاس کے گاؤں میں، یعنی صرف وقار آباد کے گاؤں کے اسکولوں میں کوشش کر کے ان بچوں اور بچیوں کو، جو 400 کے قریب بچے اور بچیاں ہیں، ان کو لا کر امتحان دلا کر ایک کتابچہ ان کو یاد کروایا۔ میں شاید اگر یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان بچوں کے گھروں میں بھی 10 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنی سیرت نہیں پڑھی، لیکن ان علماء نے اپنی محنت کی برکت سے ان کے بچوں کو نبی کی پیدائش اور نبی کے نام سے لے کے نبی کی پوری زندگی زبانی رٹا دی۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے اتنا پتلا کتابچہ ہے، مول صاحب دے دیے بچے پڑھ لیے، نہیں۔ یہ علماء اس کام کے پیچھے 2-3 مہینے سے مستقل لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم اسی فیلڈ کے آدمی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ہم ہر سال کوئی کمپٹیشن کراتے ہیں، 2-2.5 ہزار بچوں کو ایڈمیشن لے کر ہم جو محنت کرواتے ہیں اس کے لیے 6 مہینے کوشش لگتی ہے، کتاب لکھنے، کتاب چھپانے، ایڈمیشن لینے، داخلہ لے کر اس کو یاد دلانے، اس کے ڈاؤٹ کریٹ ختم کرنے اور امتحان لینے، نتائج بانٹ کے تقسیم کر کے انعامات جانے تک ایک علماء کی ٹیم کو 2 سے 3 مہینے منیمم لگ جاتے ہیں۔ اس کا آج یہ ثمرہ اور خلاصہ ہے کہ یہ 400 مسلمان بچوں نے اللہ کے نبی کا پیارا نام اپنی زبان سے لیا اور اپنی زندگی میں اس کو رٹ رٹ کے یاد کر لیا۔ انشاءاللہ ان کی زندگی سے کبھی نبی بھولے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، چونکہ ان کے بچپن میں نام ایک مرتبہ ہی صحیح، پوری زندگی رٹا مار کے ہی صحیح انہوں نے یاد کر لیا۔ یہ ان کی زندگی کا یہ قیمتی وقت تھا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جتنی عورتیں یہاں موجود ہیں، جتنے مرد یہاں موجود ہیں، کیا پورے وقار آباد گاؤں میں 400 ہی بچے ہیں؟ اگر گھر کے 2 بچے بھی شمار کرو تو صرف اگر وقار آباد کے مسلمانوں کے بچے اگر سیرت پڑھنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں 4000 بچے بھی سیرت پڑھ سکتے ہیں۔ ان علماء نے کوشش کر کے 400 تک پہنچ اپنی بنائی، لیکن 4000 کم از کم جو وقار آباد میں رہنے والے بچے ہیں ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ان کے نبی کے تعلق اور ان کی زندگی میں نبی کی نسبت کا کیا ہوگا؟ آخر یہ بچے کیسے مرحوم اور کیسے مظلوم ہیں کہ جنہوں نے پیدائش تو کی مسلمانوں کے گھر میں، جن کا نام تو عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی بچپن، ان کی جوانی تک بھی ان کو کبھی ایسا موقع نہیں ملتا جہاں پر انہوں نے کبھی نبی کا نام سنا ہو، نبی کی سیرت سنی ہو، نبی کی تعریف سنی ہو۔ ہاں بہت اگر معلوم ہے بچوں کو تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ صاحب نبی کا نام محمد ہے، بس اس کے علاوہ نہیں معلوم ہے بہت سے بچوں کو۔ بلکہ افسوس کے ساتھ اگر آپ کو میں بتلاؤں، بہت سے بچے بلکہ جوان بچیاں ایسی ہیں جن کو نبی کے گاؤں کا تک کا نام نہیں معلوم۔ آج سے کئی سال پہلے ایک
डी एड करी हुई टीचर का मैं इंटरव्यू ले रहा था। बीएड डी एड करी हुई टीचर है, ऐसी नहीं अनपढ़, डाइट करी हुई टीचर है। मैं खुद इंटरव्यू ले रहा था, किसी का वाकया नहीं सुना रहा हूं। इंटरव्यू लेते लेते पूरे सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू हो गया, तो फाइनल मैंने क्वेश्चन किया कि बताओ कि व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी के पैदा होने की जगह कौन सी है और नबी के इंतकाल की जगह कौन सी है। नबी मिसाल के तौर पर कहां पैदा हुए और कहां नबी की कब्र है। तो एक 35 साल 40 साल खातून जिन्होंने एलकेजी से लेके डाइट मुकम्मल करने तक, बीएड डीएड करने तक मिनिमम से मिनिमम भी 20 से 22 साल लग जाते पढ़ाई में, तालीमी मैदान में। इसके बावजूद उस औरत ने मुझसे जवाब दिया कि मक्का पैदाइश की जगह है, मदीना इंतकाल की जगह है, इतना बोला। तो मैंने उनको फिर क्रॉस क्वेश्चन किया, जरा अच्छा बोलो, मदीना में पैदा हुए होंगे नबी, नबी मदीना का नाम इतना मशहूर है, मदीना से हम इतनी मोहब्बत करते। तो एक ही सेकंड में उसको डाउट आ गया। अब 2 सेकंड को मदीना बोल रही है, 2 सेकंड को मक्का बोल रही है, 2 सेकंड को मक्का बोल रही है, 2 सेकंड को मदीना बोल रही है। ये मैं हमारे ही जिले के, हमारे ही मुसलमानों में से एक 20-22 साल एलकेजी से लेके डाइट तक एजुकेशन फील्ड में जिंदगी गुजारने वाली खातून का वाकया सुना के आपको ये बतलाने जा रहा हूं कि जिसकी पूरी जिंदगी तालीम में गुजरी, उसकी नबी से ताल्लुक और निस्बत का ये आलम है कि नबी पैदा कहां हुए उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नबी क्या दीन लेकर आए उस पर कॉन्फिडेंस और उसकी तालीम हमको कब मिलेगी। और अगर कोई पढ़े लिखे नहीं है तो फिर उनकी जिंदगी का क्या होगा। तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों, जवानों, खास तौर पर माओं से गुजारिश है, अगर हमने मां बनने का हक अदा करना है तो कसम खा लीजिए, मां उसको नहीं करते, मां दुनिया में इंसानों की मां उसको नहीं कहते जो बच्चा जन के बच्चों को पाल के खाली बड़ा करके शादी कर दे। बाप उसको नहीं कहते जो अपने बच्चे को पैदा होने से लेकर जवानी तक, उसकी शादी तक उसका खर्चा संभाले या उसका पेट भरे। अगर हम खाना खिलाने ही को माँ बाप कह रहे हैं तो फिर माँ बाप जानवर भी हैं। सांप भी अपने सपोलों को पालता है, शेर भी अपना दरिंदा होने के बावजूद शेरनी अपने बच्चों को पालती है, दुनिया का हर जानवर अपने बच्चों को पालता है। अगर हम भी खाली अपने बच्चों को पाल के ये समझ रहे हैं कि हमने अपने माँ बाप होने का हक अदा कर दिया, कसम खुदा की कयामत के दिन ये बच्चे हमारा दामन पकड़ेंगे और ये कहेंगे, ऐ अल्लाह, अगर आप बुरे होने की वजह से हमें अजाब दे रहे हैं तो इससे डबल अजाब हमारे अब्बा को दीजिए। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अजाब। कुरान कह रहा है कि ऐसे लोग जिनकी वजह से औलाद बिगड़ी है, वो औलाद या वो लोग अल्लाह को कयामत के दिन बोलेंगे, ऐ अल्लाह, मेरे बाप ने मेरे पेट की तो खबर ले ली, मेरे बाप ने मेरे कपड़ों की तो खबर ले ली, मेरे ख्वाहिशात की तो खबर ली, लेकिन मेरे दीन और मेरी नमाज और मेरे तालीम की खबर नहीं ली। अगर आज मुझे तालीम न होने या दीन पर न चलने की वजह से जहन्नम में अगर खुदा न खास्ता डाला जा रहा है तो जो अजाब मुझे मिल रहा है उससे डबल अजाब मेरे माँ को और मेरे बाप को दीजिए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने माँ बाप होने का हक अदा नहीं किया। इसीलिए मेरे अल्लाह के वास्ते मेरे यहाँ जमा हुए माँ बहनों, माँ और बहनों और यहाँ बैठे हुए मर्द हजरात, आज कसम खा लीजिए, अगर हकीकत में माँ बाप बनना है तो बाप वही बाप है जो अपनी औलाद की 100% तरबियत की फिक्र करेगा। पालना वो आपका पिदरी हक है, आपका खून है, आप कुछ भी करके उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते जो एक मुसलमान बाप का अपने बेटे पर हक होता है, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदन मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसनिन। कोई बाप इससे बेहतर नहीं बन सकता, कोई माँ इससे बेहतर नहीं बन सकती। जो बाप या जो माँ अपने बच्चों को अच्छे आदाब सिखलाए, दीन सिखलाए, हलाल और हराम सिखलाए, शरीयत और इस्लाम की बातें सिखलाए। आज तो इतना अफसोसनाक दौर चल रहा है कि जो बच्चे हमारे मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं, उन बच्चों के हाथ से गणेश बनाया जा रहा है और ये बच्चे स्कूलों में जाकर खुद अपने हाथों से गणेश बना रहे हैं।
جو بچے روزانہ مورتی اپنے ہاتھ سے لے رہے ہیں یا اپنی آنکھوں سے روز مورتی دیکھ رہے ہیں، افسوس کے ساتھ آپ کو میں ایک اور واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک مول صاحب نے آ کر رپورٹ دی کہ ان کے گھر میں بچہ، چھوٹا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ، صرف 3 سال کا بچہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور گھر میں بیٹھا ہو کر فون ہاتھ میں لیا، وہ شارٹس دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک گنیش کی فوٹو آئی تو اس بچے نے فون کو نیچے رکھا اور دونوں ہاتھ باندھ کے پوجا کرنے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ کہیں کا نہیں سنا رہا ہوں واقعہ، آپ کے ضلع کا سنا رہا ہوں، ان کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہی کی سنا رہا ہوں۔ باپ نے جب دیکھا کہ بیٹا پوجا کر رہا ہے تو فون دیکھا تو مورتی تھی اس کے اندر، تو اور بچہ کیا عمر کا ہے؟ صرف 3 سال کا ہے۔ باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ باپ نے جا کر تحقیق کی کہ آخر یہ کیا قصہ ہے، 3 سال کے بچے سے کیا پوچھیں گے؟ اس بچے سے باپ نے پیار سے پوچھا کہ بیٹا آخر یہ کیا ہے؟ تو کہا ابو جان روز آنا ہمارے اسکول میں یہ مورتی دکھائی جاتی ہے اور یہ مورتی کو ہم پوجا کرتے ہیں، اس کو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ باپ سمجھ گیا اور وہ آ کر ہمارے مکتب کے استاد سے کہا، نگران سے، انہوں نے ڈائریکٹ آ کے ہم کو سنایا۔ آج اتنا زہریلا دور ہے کہ 3 سال کے بچے کا ایمان محفوظ نہیں ہے تو باشعور ہونے والوں کا کیا محفوظ رہے گا؟ جو 3 سال کے بچوں کو دودھ پیتے سکھاتے وقت ہی ماں اللہ رسول بسم اللہ الحمدللہ سکھا دیتی تھی، آج وہ 3 سال کا بچہ کسی غیر مسلم یا کسی دوسرے مذہب والوں کی مورتی کا نام لے رہا ہے، اللہ رسول کا نام لے رہا ہے۔ اتنے مسموم اور اتنے زہریلے زمانے میں اگر اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے، خدارا بچوں کو مکتب پڑھائیے، مدرسوں میں لے کے جائیے، ان علماء کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے اور یہ کہیے کہ آپ 1 گھنٹہ وہ رسمی طریقے کا ٹیوشن نہیں کہ مول صاحب آئے پڑھا کے چلے گئے، آج چھٹی کل چھٹی پرسوں چھٹی، قاعدہ پھٹا قاعدہ آیا، قاعدہ پھٹا قاعدہ آیا، 5 سال ہو رہا قاعدہ ہی پڑھ رہا بچہ۔ ایسا رسمی مکتب نہیں، ایسا مکتب جس میں ایمان بھی درست ہو، اعمال اور اخلاق بھی درست ہو اور بچہ پرورش پائے تو ایمان چاہے وہ اپنے گاؤں میں رہے اور پڑھ لکھ کر کسی دوسری سٹی میں جا کے جاب کرے، اس کا ایمان کبھی متزلزل نہ ہو۔ آج صرف ریاست تلنگانہ میں ایسے بچوں کی لسٹ نکالی گئی جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن کالج جاتے جاتے تک وہ مرتد ہو گئے، تو علماء نے لسٹ پر کام کیا تو 3 لاکھ بچے ایسے نکلے جو پیدا تو ہوئے مسلمانوں کے گھر میں لیکن جوانی تک وہ مرتد ہو گئے۔ ان کا یہ بولنا ہے کہ اسلام کس کو بولتے؟ بھائی بس ایک ٹوپی پہن لو، کبھی کرتا پائجامہ پہن لو، جس طرح دوسرے لوگ چرچ کو جاتے، کوئی لوگ مندر کو جاتے، ویسے تم بھی اس طریقے سے رہ لو، بس اس کو بولتے اسلام۔ کبھی جمعہ میں چلے جاؤ، بقیہ جینا رہنا سوچنا سب اپنی سمجھ سے ہے۔ آج ذہنی ارتداد کا اس قدر طوفان چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں، اس سے بھی آگے میں آپ کو بڑھ کے بولوں گا، علماء کے گھروں میں، تبلیغی لوگوں کے گھروں میں، ہمارے پاس رپورٹ ہے، اگر انفرادی سننا ہے تو آئیے ہم سنائیں گے۔ یہ کوئی لچھے دار تقریر نہیں کر رہے اور نہ ہم خالی تقریریں کرنے والے مولوی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، علماء کی برکت اور بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے میدانی کام میں گھسے جانا یہ فطرت میں ہے۔ اس کے دیکھے ہوئے واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے ایک واقعہ بھی کسی کتاب کا نہیں سنایا اور ایک بات بھی میں نے کسی اور گاؤں کی نہیں سنائی، اسی ضلع کی سنائی، خود میں نے جو دیکھا یا میں نے جو سنا آپ کو سنایا۔ آج دیندار لوگوں کے بچے اور بچیاں جوان ہوتے ہوتے اس قدر ایمان سے دور ہو رہے ہیں کہ اگر ان کی خواہش کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو دیندار گھرانے کے بچے اور بچیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی خواہش اور دین تو اپنے حساب سے چلتے، باقی کا کلمہ پڑھنا، کبھی نماز پڑھ لینے کا نام دین ہے، باقیہ پوری زندگی تو اپنی مرضی سے گزارنا ہے۔ یہ ڈائریکٹ سنے ہوئے باپوں نے سنایا یا ماؤں نے سنایا، وہ سن کر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں
غفلت میں مت رہیے۔ شاید آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے مول صاحب کون سے گاؤں کا قصہ سنا رہے ہیں، ہمارے بچے تو بڑے سیف ہے۔ سیف اس معنی کر ہے ہم نے چیک نہیں کیا ابھی تک، کیوں کہ ہمارا برا نظام یہ ہے کہ ہم جب سو جاتے ہیں بچے اسکول کو چلے جاتے، جب بچے آ کے سو جاتے ہم گھر کو آتے، ان بچوں کی صورت دیکھنے میں ہم کو ہفتہ لگ جاتا، اور کبھی ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے لاڑ کرنے کو سنڈے کی ضرورت پڑتی، اور وہ سنڈے بھی خوش قسمتی سے وقارآباد والوں کا بازار ہے، وہ سنڈے بھی بازار کو خریدنے گئے تو بچے ماں باپ کی صورت کو دیکھنے میں ترسیں گے، اور بچوں کے ساتھ ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کچھ جائزہ لینے کا موقع نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے حال اتنا برا ہو رہا ہے کہ بچے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد خیال آ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے میں نے چند چیزوں کی طرف جو اشارہ کیا ہے، آپ سے گزارش ہے خدا را باپ بنیے، خدا را ماں بنیے۔ باپ اور ماں بننے کا مطلب ہے اپنے بچے کو پیدا کرتے وقت جیسے اذان دی تھی ویسے اس اذان کی نماز جب جنازے کی پڑھی جائے گی اس وقت تک بچے کے ایمان کی گارنٹی ہو، اسی اذان جو بچپن میں دی گئی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس جنازے تک بچے کا اگر ایمان محفوظ ہے تو گویا ہم نے باپ کا حق ادا کیا، ورنہ خالی کھانا کھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر ہم باپ ہونے کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم اجتماع کو اگر اپنے ماں باپ کے سوچنے کے ضمن میں اگر قبول فرما لے تو یہ پورا جلسہ کامیاب ہے۔ میں کئی مرتبہ وقارآباد آیا لیکن ماشاءاللہ آج کے اجتماع کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین اور اتنی بڑی تعداد میں مرد حضرات اتنے چین و سکون کے ساتھ ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں۔ ابھی بڑے علماء کی بات ہونے والی ہے، ابھی یہاں مقامی علماء کی بات ہوگی۔ میں تہ دل سے یہاں میں اس کام میں خدمت کرنے والے جوان بڑے سب علماء کی کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی ہمتیں ہیں کہ بالکل نا امیدی کی کیفیت میں آپ نا امید مت ہوئیے۔ نا امیدی ہی میں کام کرنے والے کو شہسوار کہا جاتا ہے، سب کے ساتھ رینگنے والے کو تو رینگنے والا بولا جاتا ہے۔ آپ ہمت سے کام کریں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ حقیقت میں وقارآباد کو وقار ملے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ایک پلیٹ فارم پہ پورے علماء، پورے مراکز اور پورے تنظیمیں جمع ہوں گی، اور ایک آدھ جگہ پر انشاءاللہ پورے لوگ رہیں گے، اور دین کا کام دعوت و تبلیغ کا ہو، چاہے وہ دعوت تعلیمی میدان کا ہو، ہر کام انشاءاللہ ضلع وقارآباد میں ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ہوگا۔ میں ان نوجوانوں کا اللہ سے دعا کر کے یہاں سے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ ان کی ہمتوں میں اور ترقی دے، اور آئندہ صبر کے ساتھ ہمتوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے رفتہ رفتہ آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو بے حد قبول اور منظور فرمائے، اور جو کچھ سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔